ربیع الاول میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے، لوگ دروازے پر آ کے پیسے دے جائیں گے، اس چیز کو آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند تالے بھی کھول دے گا، اور پھر تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے یا دولت کا مسئلہ ہے، تو وہ میرے بھائی بہن بڑی توجہ سے اور بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے اور پیسوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج آپ کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی، آپ لوگ دعائیں دیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور اس میں جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو پوری زندگی یہ وظیفہ دوبارہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنے بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی ہو، اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے تو صبح انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرتا ہے، آپ کی پریشانی دور کرتا ہے۔ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔
آقا علیہ السلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات اور سورہ کو پڑھتا ہے، ان آیات سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ضرور ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے اس کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، بلکہ خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اکثر بہن بھائی اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کی جتنی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت، یہ مراد ہو جائے، پھر چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ ابھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن جس ترتیب سے وظیفہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اسی ترتیب سے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور انشاءاللہ قسمت کے بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد کھل جائیں گے۔ تو پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو، بندش ہو، رزق کی کمی ہو، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور اس پاک مہینے کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے کہ آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد۔ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اور انشاءاللہ انتہائی آسانی سے آپ اس کو کر لیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ایک بہت اہم بات، اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ دوسرا وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ کو، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کرنے ہوں تو آپ وہ وظائف بھی کر سکتے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اپنی حاجات کی نیت کر لیں گے، چاہے 1 حاجت ہو، 10 ہو، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ حاجتوں کی نیت کرنے کے فوراً بعد آپ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو، چاہے آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शरीफ पढ़ने के बाद मैं आपको वजीफे का तरीका बता रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ से आपने वीडियो भी आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको वजीफे की ठीक से समझ नहीं आएगी। एक बात और आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ एक दिन का ही अमल है, एक दिन आपने इसको पढ़ना है। इसमें कोई दिन की पाबंदी नहीं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, कोई जगह की पाबंदी नहीं है। ये चंद समझाने वाली बातें थी जो मैंने आपको समझा दी। आपको मैं इसका तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। फर्स्ट आपने नमाज पढ़ लेनी है, उसके बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने अपनी हाजात की नियत कर लेनी है। उसके बाद एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले अपनी हाजात को मद्देनज़र रखते हुए, अपने जहन में रखते हुए सबसे पहले आपने एक मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर यानी इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ठीक है, ये सूरत एक मरतबा आपने पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको ये वजीफ़ा जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ 11 मरतबा पढ़ना है। या गनीयू, क्या पढ़ना है? या गनीयू यानी एक मरतबा आपने इन्ना आतैना कल कौसर सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद 11 मरतबा या गनीयू पढ़ लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है? दोबारा एक मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है, इन्ना आतैना कल कौसर। याद रहे कि अच्छे तरीके से और तजवीद के साथ बेहतरीन तरीके से आपने इस सूरह को पढ़ना है। और उसके बाद आपने 11 मरतबा या वहाबू या वहाबू या वहाबू का वजीफ़ा करना है। कितनी मरतबा? 11 मरतबा। तीसरी और आखिरी मरतबा फिर आपको एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। और अब आप लोगों को जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है 11 मरतबा या रहमानु। 11 मरतबा आपने या रहमानु या रहमानु या रहमानु पढ़ना है। और इसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। चाहें तो जो शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक पढ़ लें, या कोई और जो आपको आता हो वह दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा सूरह कौसर के और भी बहुत से फ़वाइद हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरह कौसर लाइलाज बीमारी का आखिरी इलाज है। शयातीन जिन्नात के लिए अजीबो गरीब चीज़ है। दुश्मनों की ज़ुबान बंद करने के लिए ये लाजवाब अमल है। रिज़्क में बरकत और पैसों की कभी कमी नहीं होगी अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं या सूरह कौसर का विर्द रखते हैं। ये वजीफ़ा करने के बाद आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, अपने ऐबों पर पर्दा डालने की इस्तदा करनी है, दुआ करनी है। उसके बाद अपने रिज़्क की वुसअत के लिए दुआ मांगनी है और जो कुछ आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं वो आप मांगें। जो जो आपकी हाजात हैं वो आप अपनी हाजात अल्लाह के हुजूर पेश करें। इंशाअल्लाह वो रब्बे करीम है, वो अता करने वाला है, वो मोती है। इंशाअल्लाह वो आपको भी ज़रूर अता करेगा। तो इस रबीउल अव्वल ये वजीफ़ा आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी भी खाली झोलियों को ज़रूर भर देगा इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और ऐसी मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।